الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم اساتذہ کرام عزیزان طلبہ، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے علم والوں کے بڑے درجے بلند کیے ہیں. علم والے اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے، ان کے رتبوں کو بلند کیا ہے، ان کے مقام کو بلند کیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ سب حضرات قرآن کریم فرقان حمید پڑھ بھی رہے ہیں اور اساتذہ کرام پڑھا بھی رہے ہیں. تو آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ مدرسہ کے اندر ایک امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے. اساتذہ کرام کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا طالب علم کتنی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے. اور آج الحمدللہ سیمائی امتحان میں جو بچوں نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے، ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے دوسرے جو طلباء ہیں ان کو دیکھ کر ان کو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل جب ششماہی امتحان ہو تو وہ پہلی صف میں وہ بچے بیٹھے ہو، اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو. کوشش کریں گے باقی طلباء بھی انشاءاللہ. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اب 4 باتیں کرنی ہیں تاکہ اس موقع پہ ایک چھوٹا سا درس ہو جائے. تو امید ہے انشاءاللہ ان 4 باتوں سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر
فاذكروني اذكركم. اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے محفل میں یاد کرو میں تمہیں محفل میں یاد کروں گا. تم لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرو میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے. نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ فرماتا ہے اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرو. نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو نماز کے ایک وقت مقرر ہے اسی وقت پڑھنی پڑے گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز وقت مقرر پر. اسی طرح روزہ رکھنا ہے تو روزے کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ کس ٹائم رکھنا ہے اور کس ٹائم افطار کرنا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک سال ہے کہ ایک وقت مقرر ہے اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور حج کا بھی ایک وقت مقرر ہے. حج کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ حج آپ نے اس سن میں کرنی ہے. میدان عرفات میں فلاں مقام وقت میں خاص وقت میں جو بندہ داخل ہو گیا وہ حاجی بن گیا. اس کے بعد آگے پیچھے جتنی مرضی مرتبہ مقام عرفات میں چلے جاؤ تمہیں حاجی نہیں کہا جائے گا. تو ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے. ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے. اس ٹائم میں آپ نے عبادت کرنی ہے. لیکن اللہ کا ذکر ایسا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. دن ہو رات ہو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہونا. کیا ہونا؟ ایک شرط ہے نماز کی قبلہ رخ ہونا وضو کرنا. لیکن اللہ کے ذکر کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری کوئی نہیں. آپ جہاں بھی فری ہے نا جہاں پر بھی ہے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک بھی بولو قرآن پاک بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ہم نے اتارا ہے ذکر کو. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیں جس وقت مرضی پڑھیں کوئی منع نہیں کوئی پابندی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں پاگل کہیں. حتیٰ یقال انہ لمجنون. حتیٰ کہ لوگ تمہیں مجنون کہ اتنا مجنون ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. آپ کی زبان پر ہر وقت اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ. پڑھو نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر کرنا ہے.
نمبر 1 کیا کریں گے جی؟ اللہ کا ذکر کریں گے۔ نمبر 2 اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے قرآن پڑھنا پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق کس نے توفیق دی ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ کو اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت ملے، کھانے کی ملے، پینے کی ملے، علم کی ملے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھا دیں گے۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم۔ جب نعمت کے ملنے پہ بندہ کہتا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو فرشتے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں تم کیا لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اونچی بات ہے کون؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تو نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو فلاں تھیلی کے اندر بند کر دو، کل قیامت والے دن اس کا اجر بھولیں گے۔ تو ہر جب بھی نعمت ملے تو کیا کہنا ہے؟ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور تو تیسری بات یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا محض ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تو ہر حال میں پکارنا ہے، سونا ہے تو کس کو؟ اللہ کو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مضطر کی پکار کو سننے والا کون؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں مشکل آئی تو مشکلات میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا
إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایوب علیہ السلام پر بیماری نے غلبہ کر لیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام نے تکلیف میں کس سے مانگا؟ بیماری میں کس سے مانگا؟ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ہر نبی نے ہر پیغمبر نے اللہ کو پکارا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے بھی اپنے اللہ کو پکارا. بدر کے میدان میں جب ظالم 1000 کا لشکر لے کر کے آ گئے, اللہ کے پاک پیغمبر بدر کے میدان میں سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. کس سے مانگا؟ ہمارے نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ کو پکارا. اپنے اللہ کو پکارا. بدر کے میدان میں بھی اللہ کو پکارا. احد کے میدان میں بھی اللہ کو پکارا. حنین کے میدان میں بھی اللہ کو پکارا. خیبر کے میدان میں بھی کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھلائی ہیں. ہر وقت فرمایا کہ لوگوں اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. ہم دعا جب مانگتے ہیں ہم ایک بار تو مانگ لیتے ہیں پھر نام ہی نہیں لیتے, کہتے قبول کوئی نہیں ہوئی. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. ضرور انشاءاللہ ایک دن دعا قبول ہوگی. تو دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر, اے میرے پیغمبر اعلان کر دو میرے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوس ہونا گناہ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. بے شک محسنین اللہ کی رحمت. تو دعا کرتے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو. وہ بھی اللہ سے مانگا کرو. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ, ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ. اللہ فرماتے او لوگوں جو مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے جتنا کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے, وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. ما یملکون من قطمیر. اتنا اختیار بھی اتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے, اتنا بھی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. سارے اختیار کس کے پاس؟ مشکل کشا کون, حاجت روا کون, بگڑیاں بنانے والا کون, عزت دینے والا کون, سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل کرنے والا کون, سب کچھ دینے والا کون, بیٹے دینے والا کون, بیٹے
بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے ہی بیٹے دینے والا کون؟ سب کچھ نہ دینے والا کون؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ پانچ بنا دے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، چاہے سارے مل جائیں۔ تو چوتھی بات، تین باتیں ہو گئی نا، تین باتیں ہو گئی۔ ایک ہر وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا، جب اللہ رب العزت انسان کو نعمت دے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، ہر وقت اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب۔ تو دعا سے پہلے استغفار کرنا چاہیے۔ جس بندے نے استغفار کی اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اے وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، واتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ توبہ کرنا، معافی مانگنا، استغفار کہنا مستقل کی عبادت ہے۔ مستقل کیا ہے؟ استغفار بھی مستقل کی عبادت ہے۔ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے میں کروڑوں پتی بن جاؤں، جو بندہ چاہتا ہے میں اربوں پتی بن جاؤں، کم از کم مولانا مکی فرماتے ہیں 2000 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھے، اللہ پاک اس کو کروڑوں اربوں پتی بنا دے گا۔ تو چار کام ہم نے کرنے ہیں، چار کام ہم نے، ایک تو استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں سے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ نہیں بھی کیا تو استغفار پڑھتے رہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار پڑھنے سے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں اور انسان کے درجوں کو بلند کر دیتے ہیں، انسان کے درجوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ چار کام ہم نے اپنی زندگی میں کرنے ہیں۔ اگر یہ چار کام ہم اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کر کے جائیں گے۔ پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور تیسرا دعا کرتے رہنا ہے، اور چوتھا اللہ تعالیٰ سے غفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔